الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت 3، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے چن لیا، پسند کر لیا۔ یہ اعلان ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ عرفات کا میدان تھا، اس میدان کے اندر عرفات کی ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، یہ آیت جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے میں نے دین مکمل کر دیا۔ وہ دین جس کی ابتدا، جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آج اس کی آخری اینٹ رکھ دی گئی، دین مکمل ہو گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہچکیاں بند گئیں، رو پڑے۔ کسی نے کہا حضرت خوشی کا موقع ہے، اس وقت تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ اعلان فرما رہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ آپ رو رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھے، لیس بعد الکمال الا النقصان، جب ایک چیز کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی رسول اللہ پر، اس کے بعد اس میں مزید گنجائش نہیں ہے، اب اس میں نقصان ہی ہوگا۔ تم کیا سمجھو؟ تم اس آیت کو خوشی کا سبب سمجھ رہے ہو، مگر در حقیقت جس مقصد کو لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آج جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد امت بہت بڑا نقصان دیکھے گی۔ اور 80 دن کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن مجید کی آخری مکمل نازل ہونے والی صورت یہ ہے، اس کے بعد کوئی پوری صورت نازل نہیں ہوئی، آیتیں اتری ہیں، مکمل صورت نہیں آئی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، حضرت عمر ابن عباس جو بچے تھے، نوجوان تھے، اپنی ہر مجلس میں اپنے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے، خاص جگہ پہ بٹھاتے تھے، تو مسائل ہوتے ان سے پوچھتے تھے۔ بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے ہمارے مقابلے میں، یہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ ابن عباس کی رائے کا احترام کرتے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، اگر ایسے ہی تو ہمارے بھی بچے ہیں، ان کو بھی بٹھائیے۔ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ ایک رشک ہے کہ پھر ہمارے بچوں کو بھی ایسا مقام اللہ دے، انہیں بھی آپ اپنے پاس بٹھائیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں، وقت آنے پہ میں بتاؤں گا۔ پھر ایک موقع پر صحابہ کو بلایا، ودعا باشیاخ بدر، اللہ، صحابہ کرام میں سب سے عظیم خلفائے راشدین یہ 4 ہیں، پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر جن کا درجہ آتا ہے وہ 10 مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، ابو عبیدہ ابن الجراح، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور سعید ابن زید، طلحہ، یہ 10 صحابہ ہیں جنہیں ایک مجلس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا مقام دوسرے نمبر پر، درجے میں تیسرے نمبر پر سب سے بڑے عظمت والے جو صحابہ ہیں وہ ہیں جو بدری ہیں، وہ 313 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر نے اشیاخ بدر، بدر کے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں کیا پیغام ہے؟ ان حضرات نے کہا اس میں تو فتح کی طرف اشارہ ہے، نصرت کی طرف اشارہ ہے، دین اسلام کے پھلنے اور پھولنے کی طرف اشارہ ہے، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ حضرات خاموش رہے، نہیں بولے۔ پوچھا ابن عباس سے بیٹا آپ بتاؤ اس صورت میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی طرف اشارہ ہے، وفات کی طرف اشارہ ہے۔ سب دیکھنے لگے اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، زاد المعاد ان کی تفسیر ہے، اس میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی، اے اللہ اس بچے کو کتاب اللہ کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اس صورت کے اندر وفات کا کوئی نام تک نہیں ہے۔ پھر ابن عباس نے کیسے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے رکھیے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کوئی بھی بڑا اور اہم کام ختم کرنے کے بعد آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ نماز مکمل ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ کبھی اس پر آپ اس سنت پہ عمل کیا؟ ہر نماز کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ استغفار کرتے۔ حج کی عبادت کو لے لیں، جہاں حج مکمل ہوتا ہے قرآن کا اعلان ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حج کی تکمیل ہوئی، پھر استغفار۔ مجلس کا اختتام ہوا، مجلس ختم ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہاں پہ بھی استغفار۔ اور آپ نے فرمایا امت کو تعلیم دی جب بھی مجلس سے اٹھو یہ دعا پڑھ کے اٹھو، اس مجلس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یہ دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد اپنے رکوع اور سجدے میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، چلتے پھرتے بھی عموماً آپ کی زندگی کا یہ معمول رہا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اغفر لی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیات قرآنیہ میں اشارہ ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی طرف۔ دوسرا اشارہ، آپ علیہ السلام خود سمجھ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں آتے اور جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا ایک مرتبہ اس کو دہرایا کرتے تھے۔